کے لیکچر میں ہم درسی کتاب کے پہلے افسانے نیا قانون کا خلاصہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو خلاصہ تحریر کرنے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گی کہ خلاصہ کس طرح لکھا جاتا ہے اور خلاصہ لکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کن نکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، کن نکات کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ خلاصہ لکھا جاتا ہے۔ تو بورڈ کے پیپر پیٹرن کے مطابق خلاصے کا سوال نمبر 5 ہوتا ہے اور جب آپ خلاصہ تحریر کریں تو آپ واضح طور پر سوال نمبر 5 لکھیے۔ پورا سوال تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو سوال کا جواب لکھنے کے نمبر ملتے ہیں، سوال لکھنے کے نمبر نہیں ملتے۔ تو آپ صرف سوال نمبر لکھیں۔ سوال نمبر 5 لکھنے کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں۔ اگر آپ نیا قانون کا خلاصہ لکھ رہے ہیں افسانے کا، تو آپ نے وہ ضمنی نمبر بھی لکھنا ہے کہ اگر وہ پہلے نمبر 1 دیا گیا ہے پیپر میں تو آپ نے وہ نمبر 1 جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، یعنی اس سے جو ہے وہ یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ منتخب کیا ہے آپشنس میں سے، تو وہ آپ نے ضمنی نمبر بھی یہاں لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال آپ کا ہو گیا، آپ کی ہیڈنگ آپ نے لکھ دی نیا قانون کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے تعارف مصنف کی ہیڈنگ لکھنی ہے۔ تعارف مصنف کی ہیڈنگ، مصنف رائٹر کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ افسانہ ہے نیا قانون، تو آپ اگر افسانہ نگار یا افسانہ نویس لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نگار اور نویس کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی لکھنے والا، تو آپ جو ہے وہ تعارف مصنف یا تعارف افسانہ نگار کی ہیڈنگ لکھیں۔ اور تعارف مصنف جو ہے وہ 3 سے 4 نکات میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ مصنف کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، ان کو ملنے والے القابات و خطابات یا ایوارڈ اور ان کے کارہائے نمایاں یا ان کی تصنیف کے نام، یہ جو ہے وہ 3-4 نکات جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تعارف مصنف لکھنے کے 2 نمبر ہیں، یہ کل جو ہے وہ 8 نمبر کا سوال ہے، سوال نمبر 5۔ 2 نمبر آپ کو تعارف مصنف کے 3 یا سے 4 نکات بیان کرنے پر، لکھنے پر آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ تعارف مصنف کی ہیڈنگ کے بعد خلاصے کی ہیڈنگ آئے گی، اور خلاصہ جو ہے وہ خلاصے کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ خلاصہ جو ہے وہ سبق کا 3/4 یعنی 75% ہوتا ہے۔ خلاصے کا مطلب ہی جو ہے وہ سمرائز کرنا ہے، یعنی کہ جو مصنف نے سبق لکھا ہے اس کو آپ جو ہے وہ اس کے اہم نکات بیان کر دیجئے، اس کو سمرائز کر دیجئے۔ خلاصے کی ہیڈنگ کے بعد آپ کی ہیڈنگ آتی ہے نتیجہ فکر۔ اگرچہ پیپر میں نتیجہ فکر کے کوئی نمبر نہیں ہوتے، خلاصے کے 6 نمبر ہیں خلاصے کے، اور اس طرح یہ کل 8 نمبر کا سوال ہے۔ نتیجہ فکر لکھنے کے کوئی نمبر نہیں ہوتے، لیکن ممتحن پر نتیجہ فکر لکھنے سے بہت اچھا تاثر قائم ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ نتیجہ فکر بھی جو ہے وہ آپ لکھیں۔ تو اس طرح خلاصہ 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے: تعارف مصنف جس کے 2 نمبر، خلاصہ جس کے 6 نمبر، اور نتیجہ فکر۔ اور اچھا، نتیجہ فکر بعض جگہ یہ نتیجہ فکر کی ہیڈنگ سے ہوتا ہے، بعض جگہ یہ حاصل مطالعہ کی ہیڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے، بعض جگہ اسے حاصل سبق تحریر کیا جاتا ہے، بعض جگہ یہ حاصل کلام اور اسے حرف آخر بھی لکھا جاتا ہے۔ میں نے ان تمام ہیڈنگز کو یکجا کر دیا تاکہ آپ اگر جو ہے وہ کہیں حاصل سبق دیکھیں، نتیجہ فکر دیکھیں، تو آپ کے ذہن میں یہ الجھن نہ ہو کہ ہم نے تو کہیں یہ ہیڈنگ پر نتیجہ فکر پڑھا تھا، یہاں تو حرف آخر ہے۔ تو ان تمام ہیڈنگز کے معانی ایک ہی ہیں۔ تو نتیجہ فکر لکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کا خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ یہاں میں آپ کو اہم نکات، خلاصہ تحریر کرنے کے اہم نکات بھی میں بتاتی چلوں کہ مصنف کا تعارف آپ کا 3 یا 4 نکات میں پر مبنی ہونا چاہیے، اور خلاصہ سبق کا 3/4 یعنی 75% ہوتا ہے۔ خلاصہ لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا خیال رکھیں، یعنی پہلا جو واقعہ ہے اسے پہلے ہی لکھیں، یہ نہ ہو کہ بعد کی بات آپ پہلے لکھ رہے ہیں اور جو ہے وہ پہلے کی بات آپ آخر میں لکھ رہے ہیں۔ ترتیب کا آپ نے خلاصہ لکھتے وقت خیال رکھنا ہے کہ واقعات کی ترتیب سے ہو۔ نمبر 4، خلاصے میں صرف وہی لکھیں جو مصنف نے لکھا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی اضافی نہیں لکھیں۔ سوال کے جواب میں کچھ بھی اضافی لکھنے سے نمبر نہیں ملتے، بلکہ نمبر منہا کر دیے جاتے ہیں، مائنس کر دیے جاتے ہیں، تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔
اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس طرح یہ آپ کا جو ہے وہ خلاصہ تحریر کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اس کے آج ہم جو ہے وہ پھر نیا قانون کا جو ہے وہ خلاصہ پڑھیں گے۔ تاریخ مصنف اس سبق کے مصنف سعادت حسن منٹو ہیں، جو کہ صفحے اول کے افسانہ نگار ہیں۔ جدید اردو افسانے میں سعادت حسن منٹو ایک معتبر نام ہے۔ وہ کہ ان کی شخصیت متنازع ہے، ان کی ادبی تحریریں بھی متنازع رہی ہیں، ان کے اوپر جو ہے کئی ان کی ادبی تحریروں کے سبب ان پر مقدمات بھی چلے، کئی بار وہ جو ہے جیل بھی گئے، لیکن پھر بھی وہ حق گوئی سے باز نہ آئے۔ بعض ناقدین کے نزدیک وہ جو ہے وہ فحش افسانہ نگار ہیں، تو بعض ناقدین کے نزدیک وہ معاشرے کی حقیقی تصویر پیش کرنے والے افسانہ نگار ہیں، جو ہے وہ حق کی راہ پر، حق کی روش پر چلے۔ منٹو کا پہلا مجموعہ جو ہے آتش پارے اس کا نام ہے، اور منٹو کے مشہور افسانوں میں بابو گوپی ناتھ، ہتک، بھوک، دھواں، ٹھنڈا گوش، یہ منٹو کے جو ہے وہ مشہور افسانے ہیں۔ حکومت پاکستان نے منٹو کی ادبی خدمات کے سبب انہیں پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز نشان امتیاز سے نوازا، اور سعادت حسن منٹو کثرت شراب نوشی کے سبب 12 جنوری 1918 میں ان کا انتقال ہوا۔ تاریخ مصنف کے بعد خلاصہ نیا قانون منگو کوچوان کے گرد گھومتا ہے۔ اس خلاصے کا، اس افسانے کا مرکزی کردار منگو کوچوان ہے، جو کہ ایک ان پڑھ ہے، کبھی اس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، لیکن وہ اپنے دوستوں میں بہت جو ہے وہ ان کا، اس کے دوست جو ہے وہ اسے استاد مانتے ہیں، اور اس لیے کہ اسے دنیا بھر کی معلومات ہوتی ہے۔ وہ اپنی سواریوں کی گفتگو بہت غور سے سنا کرتا تھا، اور جو کچھ اس کی سمجھ میں آتا، جو کچھ وہ عکس کرتا، اسے جا کر اپنے دوستوں میں بتا دیتا، اور اس طرح جو ہے وہ اس کی دوستوں میں دھاک بیٹھ گئی تھی کہ منٹو کوچوان تو جو ہے وہ اسے حالات و واقعات سے جو ہے وہ باخبر رہتا ہے۔ اسی طرح ایک دن جو ہے منگو کوچوان جو ہے وہ سواریوں کو لے کر جا رہا تھا۔ ان کی باتوں سے منگو کوچوان کو پتہ چلا کہ نیا قانون آنے والا ہے۔ اب اس نے جو ہے وہ نیا قانون کا سنا تو اس کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا کہ نیا قانون آنے والا ہے، اس کا مطلب صبح آزادی آ جائے گی۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ قیام پاکستان کو ہم سے پہلے یہ تناظر کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس خلاصے کو جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو وہ خوشی سے سرشار ہو گیا کہ اب صبح آزادی مل جائے گی، ہمیں انگریزوں کے ظلم و استبداد، ان کے جبر سے جو ہے وہ آزادی مل جائے گی۔ اب میں بھی جو ہے وہ آزادی سے جیوں گا، اپنی جو ہے مرضی کا کرایہ طلب کروں گا، اور منگو کوچوان جو ہے اور ان انگریزوں کے ظلم سے جو ہے نجات مل جائے گی۔ ایک دن اس کو سواری میں جو ہے وہ 2 بیرسٹر تھے، ان کی گفتگو زیادہ تر انگریزی پر مشتمل تھی، مگر منگو نے یہ جو ہے وہ اخذ کیا کہ وہ لوگ نیا قانون کو ناپسند کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کالج سے طلبہ کی واپسی پر جو ہے وہ طلبہ جو ہے وہ اس نئے قانون کے سبب جو ہے وہ خوش تھے، تو اس طرح منگو کی جو ہے وہ خوشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور منگو جو ہے وہ اپنے ہی دل میں جو ہے وہ خیالات کے تانے بانے بننے لگا کہ نیا قانون آتے ہی دنیا بدل جائے گی، اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آزادی پا لیں گے اور آزاد ہو کر جو ہے معاشرے میں جئیں گے۔ پھر جو ہے وہ 1 اپریل یہ قانون جو ہے وہ 1 اپریل سے نافذ ہونے والا تھا۔ 1 اپریل کا دن آیا تو اس دن جو ہے منگو کی خوشی بھی اتنی تھی، منگو جو ہے وہ اس نے اپنے تانگے کو جو ہے وہ سجایا، اور جو ہے وہ جب وہ باہر گیا اور اس نے جو ہے وہ بازاروں میں گیا تو باہر کی دنیا ویسے ہی عام جس طرح نارمل جو ہے حالات ہوتے تھے، کوئی اس کو نئی چیز نظر نہیں آئی، مگر منگو کوچوان جو ہے وہ اپنی اسی سرشاری میں تھا کہ اچانک اسے جو ہے وہ ایک انگریز گورا نظر آیا۔ منگو کوچوان کو گوروں سے نفرت تھی، اور وہ اس کو پہچان بھی گیا تھا، پچھلے سال اسی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ بحث و تکرار ہو چکی تھی۔ تو اس نے منگو کوچوان سے پوچھا کہ چلو گے؟ تو منگو کوچوان نے جو ہے وہ اس کو پہچان لیا اور اس سے کہا کہ 5 روپے کرایہ طلب کیا۔ اس زمانے میں 5 روپے جو ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ تو انگریز جو ہے وہ اس نے منگو کے اتنے زیادہ کرایہ جو ہے وہ مانگنے کے اوپر جو ہے وہ اس کو چھڑی دکھائی۔ تو منگو کوچوان نے جو ہے وہ اپنے جذبات پر جو قابو پایا ہوا تھا، اس کے جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا،
और उसने जो है वो अंग्रेज़ को मारना शुरू कर दिया और साथ ही वो एक ही मुकालमा बोलता जाता था, आज यकम अप्रैल को भी वही परसों, आज यकम अप्रैल को भी वही परसों, अब हमारा राज है बच्चा। इस असना में पुलिस आ गई और वो जो है वो मंगू को हवालात में ले गई और मंगू फौजवान जो है वो नया कानून चिल्लाता रहा। तो हवलदार ने उसे कहा, नया कानून क्या बक रहे हो, वही पुराना कानून है, और हवालात में बंद कर दिया गया। यहाँ पर जो है वो अफसाने का इख्तिताम होता है। तो इस अफसाने का नतीजा फिक्र ये है कि सादत हसन मंटो ने उस दौर के मुआशरे के आम सतह के लोगों के दिल में परवान चढ़ते जज्बा आज़ादी की अक्कासी की है कि मुसलमान जो है वो अपने दिलों में आज़ादी की कितनी शदीद ख्वाहिश रखते थे। इसी शदीद ख्वाहिश के सबब ही मंगू जो है वो हवालात पहुंच गया था। इस अफसाने में मंटो ने उस दौर की इज्तिमाई सूरत हाल पेश की है कि हमारी ये अफसाना हमारी सियासी जिद्दोजहद का आईनादार है, जिसमें हमारी जो है वो सियासी जिद्दोजहद जो है वो झलकती है कि किस तरह जो है वो हमारे जो है सियासी जिद्दोजहद की गई क़याम पाकिस्तान के लिए। आज का ये लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।